بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں الیکشن کا دورہ ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنے اپنے ایجنڈے عوام کے سامنے پیش کرنے ہیں، کیے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن جتنی بھی سیاسی پارٹیاں اس وقت میدان میں ہیں، انہوں نے کبھی کسانوں کے لیے کوئی ایسا کام منفرد نہیں کیا جس کی بنیاد پر سارے کسان ان کو ووٹ دے سکیں۔ اب اسی سلسلے میں پاکستان کے ایک سابق بیوروکریٹ اور نامور شخصیت جناب سابق آئی جی پنجاب ظفر عباس لق صاحب نے ایک نئی پارٹی بنائی، آل پاکستان کسان اتحاد۔ آج ہم نے ان سے وقت مانگا، وہ تشریف لائے۔ ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ تحریک انصاف کی مرکزی رہنما ہے محترمہ زیبا ناز صاحبہ، انہوں نے مہربانی کی وہ تشریف لائی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے سیاست سے ہٹ کر کسانوں کے بارے میں، کسانوں کی مراحت کے بارے میں، کسانوں کی پریشانیوں کے بارے میں، اور یہ جو نئی پارٹی ہے آل پاکستان کسان اتحاد، یہ کسانوں کو کیا لے کے دے سکتی ہے، کیونکہ ان کے جو نعرے ہیں، ان کا جو منشور ہے وہ کیا ہے، تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں ان کے امیدواروں کو زیادہ ووٹ دیں اور یہ خود کامیاب ہو، کیونکہ تمام سیاسی پارٹیوں میں کسان میں موجود ہے، لیکن وہ برائے نام ہے، وہ صرف چند لوگ مراحت حاصل کرنے کے لیے اپنی ٹوٹ ٹپا کرتے ہیں، باقی ان کا عملی اقدام کوئی نہیں ہے۔ تو پاکستان میں کیونکہ کسان کی آبادی جو ہے وہ 70% سے زیادہ ہے، اور دیہاتوں میں آبادی ہے ساری، اور یہ باقی شہری آبادی کو اگر وہ یہ کھانے پینے کی اشیاء فراہم نہ کریں تو شہروں میں بھی ہر طرف یہ بربادی پیدا ہو جائے کہ نہ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے۔ تمام معاملات جو سارا دار و دار ہے وہ ہمارا دیہاتوں پر ہے اور کسانوں پر ہے۔ تو میں آج جناب ظفر عباس لق صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ جو آل پاکستان کسان اتحاد پارٹی بنائی گیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور کیا یہ آپ یہ مقاصد اچیو کر سکتے ہیں؟ جی لق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ احسان صاحب، آپ نے ہمیں بلا کے ایک بڑا اچھا قدم کیا۔ دیکھیں جی، جو زراعت کی اہمیت ہے پاکستان کے معاشی ٹوٹل جی ڈی پی میں اور سینیریو میں، اس کا کنٹریبیوشن جو ہے 25% ہے، جو کہ ہمارے ایکسپرٹس مانتے ہیں، اور جو 40% لیبر فورس ہے پورے پاکستان کی، اس کی کنزمپشن ایگریکلچر سیکٹر میں ہے۔ اب آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور اینگل سے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ زراعت کی کیا اہمیت ہے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی معاشی ترقی میں اور معاشی معاملات میں، دیکھیں احسان صاحب، 25 کروڑ آبادی ہے آپ کی۔ ایک آدمی، چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ بادشاہ ہے، جتنا مرضی امیر ہے، اگر 500 روپے ڈیلی کے وہ کنزیوم کرے کپڑوں کی شکل میں، جوتی، پانی، خوراک، فروٹ، چائے، جو بھی وہ کرتا ہے انسان کی جو ضرورت ہے بنیادی، تو 500 روپیہ اگر ایک آدمی روز کا خرچ کرتا ہے تو وہ 500 روپے کی اشیاء اس کو ایگریکلچر زراعت مہیا کرتی ہے۔ ٹھیک، مثلا جوتا ہے اس کا چمڑا ہے، آپ کا کپڑے ہیں اس کی کاٹن ہے، ٹھیک ہے، خوراک ہے، تو یہ بنتی ہے جی ایک دن میں 125 ارب روپے۔ ٹھیک، ایک دن میں۔ ٹھیک، اگر آپ اس کو مہینے میں لگائیں تو یہ بن جاتی ہے 3600 ارب روپے۔ ٹھیک۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 3600 ارب روپے ایک مہینے میں جو زراعت کا کنزیوم کرتے ہیں آپ، یہ وہ فگر ہے؟ کیا پاکستان کی باقی معاشی طاقت اتنی ہے کہ اتنی چیزیں امپورٹ کر سکے؟ اس سے بڑی خداداد کوئی نعمت نہیں ہے جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ 3600 کو اگر ڈالر بنا لیں سیدھے سادھے تو وہ 120 بلین ڈالر بنتا ہے۔ 120 بلین ڈالر، اب آپ بتائیں مجھے۔ ہم تو $1 ملین لینے کے لیے ترس رہے ہیں، 1 بلین کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو شعبہ اتنا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں، توجہ نہیں دی جاتی۔ ایک میں آپ کو بات بتاؤں جی، یہ ابھی 50% آپ کہہ سکتے ہیں اس کی پروڈکشن ہم لے رہے ہیں، اور اس کی جتنی تباہی ہو سکتی ہے، جتنی اس کی ہم خرابی کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ کیا خرابی ہے
جو ایگریکلچر لینڈز ہیں بڑے شہروں کے پاس، آپ لاہور کے ارد گرد دیکھ لیں، کسی شہر کے ارد گرد دیکھ لیں، اس سب کو ہم نے رہائشی سکیمیں بنا دیا جو کہ فوڈ پیدا کر رہی ہیں. اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ فوڈ زیادہ ضروری ہے. یہ مکان اگر 10 کلومیٹر دور بھی بن سکتا ہے، 20 کلومیٹر، کوئی 80 کراس زمین ہے جو زمین بیکار ہے، قابل کاشت نہیں ہے، ہم وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں اور اپنی زرعی زمین کو بچائیں. یہ بات. اور اس میں خوش بات یہ ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ نے، جس میں آرمی بھی آ گئی، کہ انہوں نے زراعت پہ ایک انٹرسٹ شو کیا ہے. اور جو آپ کو اسپیشل فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے ہیں، اس میں عربی اس کا زراعت سرفرست ہے. اگر وہ کریں تو بہت اچھی بات ہے. چولستان میں وہ آبادکاری کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں احسان صاحب، یہ کہاں کی سیانت ہے کہ جو زمین آپ کی پروڈکشن دے رہی ہے اس کو ختم کر کے آپ ایک بنجر زمین کو آباد کرنے میں لگ پڑے. اس کو 10 سال لگیں گے. نہیں زبردست لگ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں ہر پارٹی اپنا مینیفیسٹو دیتی ہے، اور اس میں تمام پارٹیوں میں کسانوں کا مینیفیسٹو شامل ہوتا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا. جی ہاں. تو آپ یہ بتائیں گے کون سی ایسی پارٹی سابقہ ہے جس نے کچھ کیا؟ دیکھیں جی، میں اگر شروع کروں تو ایوب خان کے وقت سے سب سے زیادہ کام ہوا ہے. ڈیمز بنے ہیں، کیونکہ پانی کے بغیر زراعت نہیں ہو سکتی. ڈیمز بنے ہیں اور زراعت کو بہت ترقی ملی. ٹریکٹرز آئے، مشینری آئی، میکنائز فارمنگ کی طرف ہم بڑھے ہیں. اس کے بعد اگر آپ لے لیں تو جو صحیح معنوں میں زراعت کو ترقی ہے وہ کسی حد تک جنرل مشرف کے دور میں، چودھری پرویز علی صاحب جب تھے پنجاب کے چیف منسٹر، اور پورے پاکستان میں کہوں گا وہ ترقی ملی ہے. اس کے درمیان میں جتنی حکومتیں تھیں، پیپلز پارٹی نے گندم کی قیمت بڑھائی تھی گیلانی صاحب کے وقت میں، اس سے خواہ مخواہ ایک فائدہ ہوا تھا. گندم کی پیداوار بہت بڑی تھی. 3 4 5 سال پاکستان خود کفیل تھا. ابھی ہم خود امپورٹ کر رہے ہیں. پچھلے سال $2 بلین کی امپورٹ ہوئی ہے. اس سال گندم کی قیمت بڑی ہے. دعا کریں کہ زیادہ اچھی فصل ہو، لیکن پانی کی بہت کمی ہے. پانی کی کمی جو ہے وہ ذمہ دار کو بہت افیکٹ کر رہی ہے. لیکن دیکھیں جی احسان صاحب، $10 بلین کے ہم امپورٹ کر رہے ہیں ایگریکلچر پروڈکٹس. اگر ہم اس کو ایک صحیح طریقے سے اس پہ کام کریں تو ہم $20 بلین ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ محترمہ زیبا ناز صاحب، آپ یہ بتائیں، کیونکہ آپ جب وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز علی تھے تو آپ ان کے ساتھ تھیں جی. تو آپ نے جو کسانوں کی خدمت کی، اور خاص طور پر یہ جو نہری نظام تھا اس کو آپ نے بہت اچھا کیا. اور اس میں وہ تھے نا ریشو کہ اتنے % کسان لگائے گا اور اتنے % چودھری پرویز علی ڈالتے تھے. وہ بڑا ایک کامیاب منصوبہ تھا. بالکل. اس کو روک دیا گیا. بالکل. تو آپ اس بارے میں بتائیں، کیونکہ اگر آپ پی ٹی اے کی حکومت دوبارہ آتی ہے تو آپ کس طرح کسانوں کی خدمت کریں گے؟ دیکھیں احسان ناز صاحب، شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. سب سے پہلے تو میں لک صاحب کی بھی بات کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گی کہ ان کو اچھے وقت بھی یاد رہتے ہیں، اور اچھے وقت کو یاد رکھنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. پرویز علی صاحب نے اپنے دور حکومت میں، جب ان کی حکومت تھی پہلے، جب مشرف دور میں تھے، اور انہوں نے ہر گاؤں میں کھالے بنوائے، اور اس کے بعد دونوں، اور پھر کھالوں کا انہوں نے ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہر گاؤں میں، یعنی ٹیل پہ آخری گندم تک پانی پہنچا. اور وہ ریزن کیا تھی کہ کاشتکاروں کو پانی زیادہ ملے گا، وہ کاشتکاری زیادہ کریں گے، اور زیادہ اناج ہوگا، عوام کو ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے. اور جو اناج جو دانہ ملتا تھا وہ سستا تھا. ٹھیک. جو کھاد ڈالتے تھے وہ سستی تھی، پیداوار زیادہ کرنے کے لیے. اور پرویز علی صاحب نے اپنے دور حکومت میں اور بعد میں بھی، اور ابھی بھی جو 4 ماہ 6 ماہ کا ہمیں ٹرن اوور ملا وزیر اعلیٰ پنجاب میں، اس میں بھی ہم نے بڑا کام کیا کسانوں کے لیے. کسانوں کے لیے ہم نے ایک علیحدہ سے سیٹ اپ بنایا جس میں ہم اویئرنیس بھی دیتے تھے جا کے ان کی جگہوں پہ، کہ بھی اناج اگانے کے طریقے لوگوں کو نہیں پتا. نئے نئے طریقے، نئے نئے کسان بنتے تھے اور بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. پھر ہمیں کلاسیں لینی پڑتی تھی، اور پھر ہم جا کے گاؤں ٹو گاؤں جا کے ان کو بتاتے تھے، اور یہ بڑا فائدہ مند یہ کام ہوا. اپنے عاجز صاحب، آپ ذرا اس کو تھوڑا ذرا کھولے بتائیں کہ پرویز علی دور میں جو کام ہوا پہلے دور میں، پچھلے دور میں، اس کو اگر نیکسٹ یہ پی ٹی اے کی حکومت آتی ہے یہ کس طرح اس کو ٹو کر کے آگے لے جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، جو بنیادی کام تھا انہوں نے بنیادی کام کیے. مثلا
سب سے پہلے ڈرپ سسٹم کا اجرا کیا. جی پاکستان میں جو ڈرپ سسٹم ہے اس کا اجرا چودھری صاحب کی دور میں ہوا. ٹھیک ہے. جنرل مشرف صاحب نے بھی بڑی اس نے خود بریفنگ لی بالکل. اور جنرل صاحب نے سینکشن کی سب سے پہلے 10 ارب روپیہ کے آپ ذمہ داروں کو سبسڈی دیں. ہاں ٹھیک. پھر انہوں نے کھالے پکے کروائے, اریگیشن کے نظام کو بہتر کیا بالکل. تاکہ پانی ضائع نہ ہو پانی ضائع نہ ہو اور اور تیل جائے, تک پہنچے. ٹیل تک جائے. اس میں بڑا خاطر خواہ کامیابی ہوئی اور بہت فائدہ ہوا. اس کے علاوہ ذمہ داروں کی جنرل ایک انہوں نے جو کیونکہ ضلع کونسلیں بھی چل رہی تھیں ان کے دور میں ضلع کونسلیں بھی چلی ہیں بالکل. اور لوکل باڈیز نے بھی بڑا کام کیا. بہت زیادہ جو ولیج ٹو فارم ٹو مارکیٹ روڈ ہے وہ بہت بنی. تو یہ دیکھیں جی پاکستان کو بنیادی طور پہ اگر آپ ہر حکومت زراعت پہ توجہ نہیں دے گی تو یہ میں نے ابھی آپ کو ایک بڑی جنرل سی میں نے آپ کو کیلکولیشن دی ہے کہ 125 ارب روپے کا روز آپ کو آبادی کو زراعت مہیا کر رہی ہے. مہینے میں آپ حساب ضرب دے دیں 30 سے. تو اس سے بڑی کوئی نعمت, اس سے بڑی کوئی اللہ تعالیٰ کی آپ پہ مہربانی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ کوئی نالیکی ہو سکتی ہے کہ سونا اگلنے والی زمینوں کو آپ 2 پہ رشوت لے کے, میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں, رشوت لے کے جو محکمے ہیں ریونیو کے اور باقی سارے جو بڑے اس وقت MNA MP ہوتے ہیں وہ NOC دلواتے ہیں اور کروڑوں روپے لیتے ہیں ان سے اور اپنی زمین کو تباہ کر رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ آپ اگر کام اچھا نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم خرابی تو نہ کریں. یہ ساری گورنمنٹ شامل ہیں, کیوں نہیں قانون بناتی کہ بھائی اچھا نہیں. اب آپ نے جو اپنی پارٹی بنائی ہے اور اس کا آپ نے بیل گڑی نشان بھی لیا ہے اور رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں, اس کا ذرا ماٹو بتائیں نا کہ یہ اس طرح کس طرح آپ خدمت کریں گے؟ دیکھو جی ہم جو ایگریکلچر کو جو چیزیں مضر چیزیں ہیں ان کو ہم تدارک کریں گے. ظاہر ہے گورنمنٹ کو بتائیں گے, گورنمنٹ کرے گی اور اچھی باتیں گورنمنٹ کو بتائیں گے, بڑی قابل عمل تجاویز دیں گے اور گورنمنٹ اس پہ عمل کرے گی. ابھی ہماری ریسنٹلی میٹنگ ہوئی, ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا اور انہوں نے پنجاب میں ہائی پاورڈ ایک ڈیلیگیشن بنایا. منسٹر صاحب تھے, سیکرٹری تھے 3-4, یہ کوئی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے, 1.5 ہفتہ ہو گیا. تو ہم نے ان کو سارے پوائنٹس دیے. مثلا کھاد کا بتایا ہم نے کہ جی مہربانی کریں, کھاد جب ضرورت ہوتی ہے مہنگی ہو جاتی ہے, آگے پیچھے فائدہ نہیں. ابھی 3700 روپے ریٹ ہے یوریا کا, آج یوریا مل رہا ہے 5000 روپے کا, کیونکہ ہر کسان نے گندم کو دینی ہے, مجبوری ہے ان کی, ہر کسان نے گندم کو دینی ہے. وہ انہوں نے بلیک شروع کر دی. اب وقت گزر جائے گا تو فائدہ کوئی دیکھیں جی کیا یہ کوئی کام ہے بھلا؟ معمولی سا کام ہے. اگر ڈپٹی کمشنر توجہ دے تو کسی کی مجال ہے, کیوں کرے گا کوئی؟ اور یہ اسی طرح مطلب پھر کیا وہ ہائی ڈیلیگیشن کا رزلٹ کیا نکلا؟ پھر ہم نے ایک تجاویز دی ان کو کہ دیکھیں آپ کسانوں کو ملیں. سرکاری محکمے تو ملتے نہیں کسان کو. آپ ایک پنجاب لیول پہ باڈی بنائیں, سرکاری ملازمین بھی ہوں, زراعت کے شعبے بھی ہوں, اور ہر ضلع سے کم از کم 2-2 3-3 ذمہ داروں کو ممبر لیں اور پھر سال میں 2 دفعہ میٹنگ کر کے ان سے پوچھیں کیا ہو رہا ہے تاکہ بہتری آئے. لیکن سرکاری ملازم آپ کو پتہ ہے ڈرتے ہیں, لوگوں کے سامنے تو نہیں کرتے کہ لوگ سامنے باتیں کرتے ہیں آپ کہ آپ نے یہ غلطی کی, یہ غلطی کی. وہ کہتے ہیں جی چھوڑیں ان کو, گورنمنٹ کو جھوٹی سچی خبریں دے کے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہم انشاءاللہ کنسسٹنٹلی اس کو پریس کرتے رہیں گے اور زراعت کی بیسیکلی ترقی بھی کریں گے, ساتھ ساتھ اپنی الیکشن بھی لڑیں گے تاکہ ہمارے نمائندے اسمبلی میں جائیں. اور ہم بالکل ان پارٹی سے تعاون کریں گے, اس پارٹی سے جو زیادہ زراعت کے لیے اچھے منصوبے بنائے گی. نہیں یہ تو لگ صاحب آپ کے سامنے کون زراعت کے لیے کام کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا, تو یہ کوئی بچانے کی بات مطلب ہے. ابھی ہم انشاءاللہ کریں گے جی میٹنگ, ہماری نئی پارٹی ہے, اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے ہم انشاءاللہ. کینڈیڈیٹس ہمارے تیار ہو رہے ہیں اور ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں, اور کافی لوگ جو کہ بڑے غیر مطمئن ہیں, خاص طور کے استحکام پاکستان پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کافی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. اچھا کہ آپ کی پارٹی سے ہم کریں گے کم از کم ایک مقصد لے کے بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم لیتے ہیں یہاں پہ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم محترمہ زیبا ناز صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آنے کے بعد کسانوں کے لیے کیا اچھے اقدامات کرے گی, جس کی وجہ سے ہمیں پھر بعد میں نہ گندم باہر سے منگانی پڑے گی, نہ چینی باہر سے منگانی پڑے گی, نہ باقی دوسری چیزیں منگانی پڑتی. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کسانوں کے لیے حکومت کی طرف سے دی جانے والی مراحت کی, اور ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کسی بھی سیاسی پارٹی میں اقتدار میں آنے کے بعد ایوب خان اور چودھری پرویز علی مشرف کے علاوہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا. تو میں یہاں پر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے ساتھ ووٹروں کی بھرمار ہے، اور یہی لگتا ہے کہ آئندہ وہی اقتدار میں آئیں گے. تو ہم ان کی پارٹی کی رہنما زیبا ناز صاحب یہ پوچھتی ہیں کہ آپ کے کیا ارادے ہیں کسانوں کے لیے؟ احسان صاحب، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کاشتکار کی زمین ہوتی ہے یہ تنگ پڑنی شروع ہو گئی ہے. اچھا. کیونکہ اس پہ سوسائٹیاں، اس میں بہت سارے اور منصوبے تیار ہونے شروع ہو گئے ہیں. قبضے. بالکل وہی. اور دیکھیں کہ حالانکہ ہم جو باہر سب کچھ بھیجتے ہیں، اگر وہ ہم پاکستان میں اپنے لوگوں کو سروائیو کرنے کے لیے لوگوں میں اپنے میں جو ڈسٹریبیوٹیڈ ہے وہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے پیٹ کو باندھ کے دوسرے لوگوں کو پیٹ کو بھرنے کی ہم زیادہ کام کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جتنی زمین ہمیں چاہیے ریکوائر ہوتی ہے آلو بیچنے کے لیے، گوبھی بیچنے کے لیے، مرچ، یہ جتنی بھی سبزیاں بیچتے ہیں ہم، وہ میں کچھ دن پہلے اسلام آباد جا رہی تھی، رستے میں نے دیکھا کوئی جگہ مجھے ٹاوی خالی نظر آ رہی تھی، ورنہ ساری میں عمارتیں بن رہی ہیں. کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی، کئی گودام بنے ہوئے تھے. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہماری عوام کا کیا بنے گا اگر یہ ساری زمین اسی منصوبوں میں نکل جائے گی. کوئی اوور برج بنانے کے منصوبے لے آتا ہے، وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. کوئی بلڈنگیں کھڑی کرنے کے 20 بلڈنگ کھڑنے کے لیے منصوبہ لے آتا ہے، اس کے منصوبے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن کاشتکاری کے لیے کوئی نہیں سوچتا، اور نہ پاکستانی عوام کو اس چیز کی سوچ آتی ہے. وہ تب آتی ہے جب آٹا نہیں ملتا، جب گندم نہیں ملتی، جب دال نہیں ملتی، جب دودھ نہیں ملتا، جب یہ چیزیں، یعنی ان کی وجوہات ہم نہیں جانتے. وجوہات نہیں جانتے کہ کیوں نہیں ملتی. اگر ملتی ہے تو وہ اتنی مہنگی کیوں ملتی ہے، اس کا لائے عمل بنانے والے. ظفر عباس لق صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر نہیں ملتی تو اس میں حکومت کا بھی قصور ہے یا کسانوں کا قصور ہے؟ حکومت کا جی سب سے پہلے قصور یہ ہے. ایک منٹ، میں یہ حکومت کو یہ بہت سیریس ایکشن لینا چاہیے. کسانوں کو زمین، اناج اگانے کے لیے ان کے لیے کوئی علیحدہ سا کوٹا بنائے کہ یہ عوام کو جس کسان کی وجہ سے ہمارے گھر چولہے جلتے ہیں، اگر آپ ان کو پرووائڈ نہیں کریں گے، ان کو ریلیف نہیں دیں گے، ان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے، تو پھر وہ کیسے عوام کو اناج مہیا کریں گے؟ کہ یہ جو چیزیں ہمیں نہیں ملتی اور شارٹیج ہو جاتی ہے، اور حکومت یہ بیان دیتی بمپر ہماری کراپس ہوئی ہیں، اس کے باوجود نہیں ملتی، تو یہ کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بمپر کراپس کے علاوہ ہم بھوکے مر رہے ہیں. احسان صاحب وہی اب پھر آ جاتی ہے کہ آپ کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں. آپ کو عام آدمی کی زندگی، اس کی سہولت، اس کو پرووائڈ کرنے میں کتنا انٹرسٹ ہے. آپ کو دیکھیں، اگر کسان کو آپ ٹریننگ دیں، کسان کو موٹیویٹ کریں، جو متعلقہ محکمے بنے ہوئے ہیں، مرغبانی کا محکمہ ہے، لائف سٹاک کا محکمہ ہے، ویجیٹیبل ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، اگر آپ ان کو موقع دیں تو دیکھیں، آپ شہروں میں جو گورنمنٹ جگہ دے اور کسان خود ڈائریکٹ اپنی سبزیاں اور اپنے چیزیں جو ہیں، گوشت ہے، مرغیاں ہیں، ساری ادھر لائیں، ادھر شہریوں کو ڈائریکٹ وہ لیں، بروکر ختم کریں، بیچ میں منڈی نکال دیں. بروکر پیسے زیادہ. یس، جب منڈی نکالیں گے تو صارفین کو چیزیں سستی ملیں گی اور پیور ملے گی. ٹھیک. ابھی آپ کو دیکھیں سر صاحب، آپ لاہور میں جو سبزی کھا رہے ہیں، لاہور کے ارد گرد تمام جو گندا پانی ہے گٹر کا، وہ سبزی کو اریگیٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی وہ کینسر ہے. دیکھیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جب ہمارے پاس بہترین سبزیاں اگتی ہیں لیکن ان کی مارکیٹنگ کوئی نہیں ہے. بھائی آپ شہروں میں بنائیں نا. اب لاہور ہے، اگر لاہور میں 100 آؤٹ لیٹ ہو، گورنمنٹ کو ایک مرلہ جگہ دے دے، دکانیں بن جائیں، تو ذمہ دار خود رن کرے. ہماری پارٹی حاضر ہے، ہم اس کو رن کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ اس کا دیں نا، چارٹ پلان دیں آپ. ہم جی ابھی ملیں گے منسٹر صاحب کو، چیف سیکرٹری صاحب کو اور سیکرٹری صاحب کو، تو ہم ان کو بتائیں گے بھائی ہمیں دیں، ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں. بالکل. اور وہاں سبزی آدھی قیمت پہ ملے گی اور صاف پانی کی ملے گی، جو ہیلتھ کے لیے اور تازہ ہوگی. سیدھا ہم فارم سے لائیں گے، گاڑی لے آئیں گے. دیکھیں نا جی، سب کچھ ہو سکتا ہے. بات ہے انٹرسٹ نہیں ہے. آفیسر سے آپ کام نہیں لیتے. آفیسر ایک لاٹ صاحب بنے ہوئے ہیں، وہ خدمت نہیں کر رہے لوگوں کی، وہ پروڈکشن نہیں کر رہے، وہ ڈسٹریبیوشن نہیں کر رہے. اب دیکھ رہے ہیں اسموک میں جو ہمارا انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں. ایک دن کبھی اپیل آپ نے سنی ہے ٹی وی پہ، قابل عمل اپیل ہو؟ ابھی آپ کا ٹی وی ہے، آپ اپیل کریں کہ جی مہربانی کریں، بچوں سے ایک اچھا سا فلم بنوائیں
کہ بھئی آپ کیوں ہمیں مار رہے ہیں. اسکول کے بچے کہیں, ہماری سیلیبریٹیز کہیں, ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کہیں, وزیر صاحب کہیں, تو لوگوں کو یہ کہیں جی اگر آپ نے 3 گاڑیاں ہیں آپ کے گھر کی جو روز جاتی ہیں باہر, آپ 1 گاڑی نکالیں, ٹھیک ہے, 2 کی سموک بچے, تو لوگ اس کو رسپونڈ کریں گے. لوگ بہت اچھے ہیں. آپ نے کووڈ میں لوگوں نے نہیں کیا آپ کے خیال میں؟ بالکل کووڈ میں لوگوں نے آپ نے بالکل بلیک آؤٹ کیا, کوئی 1 گاڑی نہیں نکلی. اور کووڈ میں آپ کا پتہ ہے آپ کو, تو یہ جو آپ کا تھا AQI ایئر کوالٹی انڈیکس, وہ 60 پہ آ گیا تھا. آج کتنا ہے؟ آج 400 ہے. 400 انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے, یہ لکھا ہوا ہے ڈینجرس. تو ہم ہر آدمی کی 5-6 سال زندگی کم ہو رہی ہے. اس سے بڑا کوئی ٹریجڈی ہونی ہے. کس کو فکر ہے بتائیں مجھے آپ؟ کیا آپ کے ٹی وی پہ کوئی آئے کہ یہ ہماری فلم چلائیں؟ کیوں نہ آپ آدھے منٹ کی فلم کیوں نہیں چلائیں گے؟ دن میں آپ 10 منٹ دے دیں گے, چلائیں جی. تو یہ ایک ہے کنسرن نہیں ہے چیف منسٹر کا, منسٹر کا, سیکرٹریز کا, ڈپٹی کمشنرز ہیں, ان کو خود سوچنا چاہیے. آپ ہمیں یہ بتائیں عوام الناس کو ہمارے ٹی وی چینل کے ذریعے کہ حکومت کو یعنی ہمیں کتنی گندم چاہیے, ہمیں کتنی کاٹن چاہیے, ہمیں کتنا گنا چاہیے, ہمیں کتنی دالیں چاہیے. اب سنو, پاکستان میں دالیں بھی امپورٹ ہوتی ہیں, آٹے گندم بھی امپورٹ ہوتی ہے. یہ ظلم خدا کا کہ وہ پنجاب ہے, یہ وہ پاکستان ہے جو کہ پورے ہندوستان کو پرووائڈ کرتا تھا, اور باہر کے ممالک میں ہمارے سامنے بھی جاتی نہیں باتیں. لیکن اب ہر چیز کی اتنی وہ جیسے کال نہیں پڑ جاتا, کوئی چیز نہیں ہے, باہر سے منگا لو, باہر سے منگا لو. اس کا کو حل بتائیں آپ. دیکھو جی, اس کا حل یہی ہے کہ ولیج ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کریں. اچھا, ولیج کی سوشل کنڈیشن بہتر کریں کہ ولیج میں میرا گاؤں ہے تو میرا دل کرے کہ میں اپنے گاؤں میں رہوں, اور میری جو تجربہ ہے, تعلیم ہے, میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو دوں اور ادھر بہتری کروں. اب ہوتا یہ ہے جی, جو لوگ وہ سارے گاؤں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہ گاؤں میں کوئی نظام نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں ہے, چوریاں بہت زیادہ ہیں, لڑائیاں جھگڑے بہت زیادہ. چھوٹی سی بات ہے اپنا, میں آپ کو جی 20 کیس لا کے دیتا ہوں ابھی پچھلے 2 مہینوں کے, مختلف اضلاع کے. چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کو میرا تنازع ہے حد بندی کا. میں کہتا ہوں جی یہ درخت میرا ہے, آپ کہتے ہیں میری طرف ہے. اس تنازع میں محکمے نے آ کے حد بندی نہیں کی. آگے حد بندی پٹواری آگے کر دے تو مسئلہ ختم ہو جائے, جس کا بنتا ہے وہ لے جائے. اسی بات پہ ذمہ دار لڑے, بندے مرڈر ہو گئے. اب آپ دیکھیں کتنی قیمتی جانیں ہم اپنی نالیکی کی وجہ سے ضائع کر رہے ہیں. اور اسی گاؤں میں آپ دیکھیں چھوٹا سا ڈسپیوٹ ہوتا ہے. اب جو پٹواری ہیں, جو آپ کے پولیس والے ہیں, وہ اس حد تک ناجوازی کرتے ہیں کہ پٹواری جو ہے غلط آپ کو ریکارڈ دے دے گا بنا کے, آپ اس ریکارڈ کی بیس پہ عدالت میں چلے جائیں گے. ادھر وکیل کو پیسے دیں گے, کوئی چلاک وکیل ہے وہ تھوڑے بہت جج کو بھی دے دیتا ہے, اور وہ اس غلط فیصلے کی بیس پہ وہ دوسری کی زمین پہ قبضہ کر لے گا. اب اس بیچارے کا کیا ہوگا, وہ اس کو مرڈر کر دے گا. اس طرح قتل و غارت ہو رہی ہے, کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا, کسی کو پرواہ نہیں ہے. اچھا نہیں, اگر آپ, میں جو آپ سے کوشچن کر رہا ہوں نا, یہ میرا کوشچن نہیں, عوام الناس کا کوشچن ہے جو یہ لوگ پوچھتے ہیں. ہم سب لوگ باتیں کرتے ہیں, عملی طور پر ہم کسی جگہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کاشتکار ہیں, کسانوں کے نمائندہ ہیں, اگر آپ کو بھی کسی جگہ سے گھاٹا پڑتا وہ نظر آئے نا, تو آپ وہ چیز کو ضائع نہیں کرتے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ارشاد ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ گندم کو گھن لگ گیا یا خراب ہو گئی تو اس کو ضائع کر دیں. لیکن ہم یہاں پر بڑی بڑے جو ہمارے ہیں نا, وہ آٹے کے ملیں ہم ان پہ پیس کر لوگوں کو کھلا رہے ہیں. اچھا, اس کا تدارک کیا ہے؟ اس کا تدارک یہی ہے جی, دیکھیں نا, جیسے کھاد کا میں نے بتایا, اب اوپنلی کھاد وہ مہنگی بیچ رہے ہیں. بھائی ضلع کی جو انتظامیہ کیوں نہیں پوچھتی ان کو, اپنے ذمہ داروں کو کیوں نہیں انشور کرتی؟ اس سے آسان کو کام ہے, یہ بھی بڑا آسان کام ہے. ملوں میں جائیں, دیکھیں, اس کی چیک کریں گودام, کوئی کسی کی مجالے کو کرے, 1-2 کو سزائیں ملیں. اب دیکھیں جی, اس طرح معاشرے نہیں چلتے, اس طرح حکومتیں نہیں چلتی کہ یہ جی ہمارا ووٹر ہے, یہ اس نے سفارش کر دی, اس نے رشوت دے دی, وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے کتنے ملک ختم ہو گئے. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی حکمرانی ذمہ داروں کے پاس اچھی رہتی ہے کہ سرمایہ داروں کے ساتھ؟ دیکھیں جی, آپ کو تمام جو بڑے بڑے فلسفر ہیں اس میں افلاطون ہے, ارسطو ہے, برٹن رسل ہے کل کا, وہ سب کا اس چیز پہ اتفاق ہے, اور اسلام کے جو اسکالر ہیں, کہ کسی سرمایہ دار کو سیاست میں مت آنے دیں. اگر وہ سیاست میں آئے گا تو اپنے بزنس کو فلرش کرے گا,
اور تمام عوام کو لوٹ کے کھا جائے گا. آپ کے سامنے مثالیں ہیں. جو انڈسٹریلسٹ یا جو بڑے لوگ سرمایہ دار پاکستان کی سیاست میں آئے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے پورے ملک کو کرپٹ کر دیا, پورے ملک کو انہوں نے کرپشن پہ لگا دیا اور خود لوٹ کے لے گئے ہیں. میاں نواز شریف تو بڑے اچھے سیاستدان بنے, آپ کے سامنے اب زرداری صاحب بڑے اچھے سیاستدان دونوں پہ. بنے. زرداری صاحب دیکھیں, اور ابھی پھر وہ کہتے ہیں ایک بار پھر زرداری صاحب جو ہیں وہ اتنے ڈھیٹ ہے, بزنس مین نہیں ہیں, ذمہ دار ہیں. تو آپ دیکھ لیں دونوں پارٹیوں پہ کتنے الزامات لگے ہیں, اور جو کہ صحیح الزامات ہیں. جس کو نیب نے دائیں بائیں, کبھی وہ فوج سے مل جاتے ہیں, معافی لے لیتے ہیں, کبھی نیب کو, کبھی عدالتوں کو پیسے دے لیتے ہیں, تو وہ چھوٹ جاتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے پروون کیسز, پروون ان نیب نے کہا جی چھوڑ دو, ہمارا یہ تو دائرہ کار ہی نہیں ہے. ہاں جی. تو یہ معاشرے, آپ غریب آدمی کو ایک چھوٹی سی بات پہ 5 سال سزا دے دیتے ہیں کہ اس نے جی یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے, اور ایک آدمی اربوں روپے, کھربوں روپے عوام کے لوٹ کے لے جاتا ہے, وہ فری ہے. ایسی کیا ایسے معاشرے چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے. جس طرح نواز شریف کا استقبال کیا گیا ہے, ان کو احسان صاحب میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, یہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ گئے ہوئے تھے اور بیماری کے بہانے سے گئے تھے کہ میں علاج کروانے جا رہا ہوں. وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی سیاست چمکائی, مختلف ملکوں سے ہیلپ لی اور اپنے آپ کو ریلیف دیا. اور یہ اس طرح پرائم منسٹر بن کے پاکستان میں آئے ہیں, اور عوام نے جس طریقے سے پرخلوص ان کا اہتمام کیا اور آؤ بھگت کی, اور جس طریقے سے نیب نے کہا کہ بھی ہم نے تو مطلوب ہی نہیں تھے, پہلے ہر بات پہ کہتے تھے جی نواز شریف صاحب آئیں گے تو سامنا کریں گے, گرفتار ہوں گے, سزائیں کاٹیں گے, تب عوام میں آئیں گے. ابھی نہ وہ بات کرتے اور نہ کہتے ہمیں مطلوب ہی نہیں تھے. یہ کیسی غلط ہوئے ہیں سارے. تو میں نے پچھلے پروگرام میں میں نے عدالتوں سے یہ کہا کہ جب آپ کو پتا تھا یہ جرموار نہیں ہے, اس کو سزا دی آپ نے, اور بعد میں پتا چلا کہ اس کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں تھے. یہ تو نواز شریف کو چاہیے الٹا آپ کے اوپر کیس کرے کہ بھئی آپ نے مجھے کیوں پھنسائی رکھا. تو آپ گھبرائیں نا, وہ کر رہے ہیں. یہ اپنے عاجز صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ ابھی جو میم نے بات کی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے پاکستان میں قانون ہے, کسی کے لیے کچھ بھی نہیں. غریب کے لیے قانون ہے, امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. محمد نواز شریف صاحب آئے ہیں, تشریف لائے ہیں, اور آنکھوں میں سب پوری 25 کروڑ عوام کی آنکھوں میں دھول کی جھونک دی گئی کہ یہ نیڈ اینڈ کلیم اچھا آدمی ہے, اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو پھر باقی یہ جو سائیکل چور ہے, جو مرغی چور ہے, جو یعنی روٹی چورائی کر رہے تھے, ان پہ کیا سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں. وہ پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے میل ملاپ کر کے اور یہ ان سے چھوٹ لے کے کہنا کہ ہم آپ کو پرائم منسٹر بنائیں گے, آپ ہمارے لیے یہ کام کریں. ان کا یہ آنا ہی غلط ہے. ان کا کام تھا کہ ملک میں سب سے پہلے سیاسی ڈائلاگ ہوتا, اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوتی, اور ایک بڑا اچھا صلح کا ماحول پیدا کرتے, اور پھر الیکشن ہوتا, اور پھر الیکشن ہوتا. یہ بات, یہ آنا ایک دھاندلی کا بہت بڑا ثبوت ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ دیکھیں جی, جو ان پہ کیسز تھے کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ایسا بندہ کبھی جرت نہ کر سکتا کہ اپنے آپ کو کوئی کونسلر کا الیکشن کے لیے بھی پیش کرتا. وہ کہتے ہیں میں پرائم منسٹر ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی سوسائٹیز میں آپ کو اللہ نہ کرے کبھی نہیں رہتی زندہ. یہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں جہاں اس لیول کی کرپشن ہو, اس لیول کا مذاق ہو قانون سے, اور اس لیول کے جو بڑے لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے ملک کو بچانا, اور وہ خود ملک کو خراب کرنے پہ لگ جائیں, تو وہ ملک نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ابھی آپ کو ہوپ ہے یہ الیکشن ہوگا تو کوئی معاشرہ بہتر ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. جس طریقے پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے, اس سے خرابی جو آج ہم بیٹھے ہیں 10 گنا بڑھ جائے گی. اچھا, 10 گنا بڑھ جائے گی. عوام میں مایوسی پھیل جائے گی, بے چینی پھیل جائے گی, اور ہنگامے شروع ہو جائیں گے. اور پاکستان کے لیے بہت بدترین وہ موقع ہوگا اگر یہ الیکشن جس طرح کروانا چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر کر دیں اور باقی جو ہیں وہ ان کو جتوا دیں اپنی مرضی کا. ابھی دیکھیں نا, ایک بندہ بیٹھا تھا ٹی وی پہ, وہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے, عام صافی تھا. وہ سیٹیں گن کے بتا رہا تھا کہ جی پنجاب میں اتنی سیٹیں مسلم لیگ نون لے گی, پیپلز پارٹی لے گی اتنی سیٹیں, سندھ میں پیپلز پارٹی اتنی لے گی, فرنٹیئر میں اتنی سیٹیں ہوں گی. ووٹوں کا تو کام ہی نہیں رہ گیا. چیف منسٹر کون بنے گا کس پارٹی کو, وہ پہلے بتا رہا ہے. ہاں جی.
میں دیکھو جہاں یہ حالت ہو تو پھر الیکشن نہ کروائیں، ویسے ہی بنا دیں. ویسے بنا دیں. عوام کا اتنا پیسہ اور پاکستانی عوام کا اتنا پیسہ ہے، ہمیں خوار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کو آپ نے سلیکٹ کیا وہ ان کو سیٹوں پہ بٹھائے، اناؤنس کرے، عوام بھی سکون سے، آپ بھی سکون سے. آپ کی پارٹی سے قبول کر لیں گے؟ دیکھیں جو یہ زبردستی کے اصول یہ بنا رہے ہیں، یہ کبھی بھی عوام ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ہم تو دیکھو ہم نے جیلوں میں اندر بٹھایا ہوا ہے، ہم تو عوام کے ساتھ نہیں ہیں. یہ عوام کو الیکشن کی ڈیٹ دے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی رزلٹ لے لیں. ان کو پتہ ہے یہ مکاری فراڈ سے یہ سارے کام کریں گے اور ہو جائے گا. جی بات چیت جاری تھی کہ مجھے ٹائم ختم ہونے کا کہا جا رہا ہے، تو میں نے جو سوالات کیے، انہوں نے جو جوابات دیے، اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے.